اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جھوٹی گواہی پر سزا کیا ہے۔ کیا عدالت میں جھوٹی گواہی دینا قابل سزا ہے، جرم ہے؟ کیا پولیس کے سامنے جھوٹی گواہی دینا قابل سزا ہے، جرم ہے؟ اور اگر جرم ہے، قابل سزا ہے، تو اس کی سزا کتنی ہے؟ جھوٹی گواہی کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عدالت میں جب بھی کوئی کیس جاتا ہے تو اس کو گواہوں کے ذریعے، شہادتوں کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے تاکہ اس کیس کا فیصلہ انصاف پر ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدالت کو انصاف کرنے سے روکا جائے، عدالت کو ٹریک سے ہٹا دیا جائے، عدالت انصاف نہ کر سکے، عدالت کو انصاف کرنے سے روک دیا جائے، تو یہ ایک جرم ہے۔ کیونکہ اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں کسی بے گناہ شخص کو پھانسی ہو سکتی ہے، کسی بے گناہ شخص کو خجل خواری ہو سکتی ہے، اس کی زندگی عذاب بن سکتی ہے، اس کو اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک جرم ہے اور اس کی سزا پاکستان کے قانون میں موجود ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 193 میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی کی سزا دو طریقے سے ہے، یعنی کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک، اگر کوئی جھوٹی گواہی عدالت میں دی جائے، یا پھر جھوٹی گواہی عدالت کے بغیر کسی جگہ پر دی جائے، تو دونوں کی الگ الگ سزائیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 193 کے پہلے حصے میں ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں جھوٹی گواہی دیتا ہے تو پھر اس کو 7 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے اور ساتھ جرمانے کی بھی سزا سنائی جائے گی جو اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اسی دفعہ کے یعنی دفعہ 193 کے دوسرے حصے کو دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت کے علاوہ جھوٹی گواہی دے تو اس کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی اس کو کیا جائے گا اور ساتھ جرمانے کی سزا بھی دی جائے گی جو کہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور ساتھ ہی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 194 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں کسی شخص کو سنگین جرم میں سزا دی جاتی ہے، یعنی کہ سزائے موت دے دی جاتی ہے، تو پھر ایسی جھوٹی گواہی دینے والے شخص کو عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر عمر قید کی سزا نہ ہو تو پھر 7 سال تک قید بامشقت کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ اور اسی سیکشن کا، اسی دفعہ کا آگے والا حصہ مزید سخت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں اس شخص کو سزائے موت ہو جاتی ہے اور سزائے موت کی سزا پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے، تو پھر ایسے شخص کو اگر اس کی گواہی ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹی گواہی تھی تو اس شخص کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے جھوٹی گواہی دینے سے، چاہے عدالتوں میں ہو یا کسی اور جگہ پہ، دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ ایک سخت سزا کا جرم ہے، لیکن پاکستان میں اس قانون پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے، عدالتوں کے نرم رویے کی وجہ سے، لوگ جھوٹی گواہی کو جرم ہی تصور نہیں کرتے۔
अदालतों के बाहर झूठे गवाहों की लाइन लगी होती है। चंद टकों के इवज़, कुछ रकम के इवज़ गवाही, झूठी गवाही देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक मसला ये भी है कि सच्चे केस में सच्चे गवाह मौजूद होते हैं, लेकिन लोग उनको अदालत में नहीं लाते, शॉर्टकट करते हैं, वक्त बचाते हैं और वहीं से झूठे गवाह ख़रीद के अदालत में पेश कर देते हैं, खाना पूरी कर देते हैं ताकि अदालत से फ़ैसला लिया जा सके। हालांकि ऐसे केसों में सच्चे गवाह मौजूद होते हैं और वो अदालत में आने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन नहीं लाए जाते कि शॉर्टकट करना है, जल्दी केस का फ़ैसला लेना है। हालांकि पाकिस्तान जैसे मुसलमान मुल्क में तो झूठी गवाही का तस्वर ही नहीं होना चाहिए, और ये झूठी गवाही ख़त्म हो सकती है अगर कानून पर, पाकिस्तान के कानून पर सख्ती से अमल किया जाए, सज़ाएं दी जाएं झूठे गवाहों को, तो झूठी गवाही ख़त्म हो सकती है और की जानी चाहिए ताकि इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी।